آپ نے اپنے بچوں کا نوالا دوسروں تک پہنچانے کا اور پھر لوگوں کے سے وہ اکٹھا کر کے ان کے منہ میں پہنچانے کا اور ان کی خدمت کا یہ عزم آیا کہاں سے تھا؟ جب تک آپ کے بچے ہمارے پاس ہیں ہم آپ کو راشن دیں گے. 2 3 4 سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے. 5واں بچہ آپ کے لیے زحمت ہو سکتا ہے. آبادی جو بڑھتی چلی جا رہی ہے نا تیزی سے اس سے ایکسپینڈ ہو رہا پھیلاؤ ہے۔ کر رہی ہے. ہمارا اگلا ایٹم بم آبادی کا ہے. اللہ معاف۔ نور پروجیکٹ اب ایک 65 بیڈ کا ہاسپٹل بنانے جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور ٹاکس کا سفر ایک دفعہ پھر آج آپ کے سامنے امجد وٹو. اور آج میرے ساتھ ایک اینکر پرسن، ایک صحافی، ایک انفلوئنسر وہ میرے ساتھ ہیں. تو آج میں سوچ رہا تھا کیا باتیں ان سے کروں گا. باتیں تو نور کی ہی کریں گے اور حالات حاضرہ کی بھی بات کریں گے اور سوشل ایشوز پہ بھی بات کریں گے. انہوں نے سوشل ایشوز پہ بہت کام کیا. لیٹلی انہوں نے نور پروجیکٹ کے اوپر ایک بڑا اچھا ویلاگ کیا. مجھے بہت ساری تعریفیں آئیں. تو آج میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں. تو ہم آپ کو ملواتے ہیں میاں ارشد. السلام میاں عمران علیکم ارشد جی۔ سر. ٹھیک ہے آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ۔ زبردست. آپ نے میں صاف کہوں گا آپ نے صرف ہمارے سپورٹس ڈے کے اوپر آئے، لیکن آپ نے جو ویلاگ کیا وہ اتنا جاندار تھا. آپ نے اسٹڈی کیسے کیا اور کہاں سے کیا؟ سر دیکھیں، بینگ ویری آنیسٹ، پہلے تو میں آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے خصوصی طور پر وقت ارینج کیا اور ہم ملے اس پر بات کریں۔ نور پروجیکٹ جو ہے نارملی میری توجہ اس نے گریب اس وجہ سے زیادہ کی کہ جب بھی میں لاہور میں نکلتا ہوں، پنجاب میں یا پاکستان میں نکلتا ہوں، تو مجھے کلیمز اتنے بڑے بڑے نظر آتے ہیں اور ہر جگہ سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ڈلیور کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں پر کوئی خاطر خواہ چیز نظر نہیں آتی۔ تو آپ کے پروجیکٹ میں جس دن میں سپورٹس ڈے پر گیا تو میرے لیے وہ بڑی خوش قسمتی تھی جب آپ نے آواز لگائی اور پیرنٹس بیٹھے ہوئے تھے، اور 1 2 4 8 10 نہیں، سینکڑوں پیرنٹس بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی پیسہ تو نہیں مجھے دیا، اور مجھے وہ ورڈز یاد ہیں۔ تو ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ شاید کسی نے آواز دی ہے، تو آپ نے بھی پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جی کسی نے کوئی پیسے نہیں دیے الحمدللہ. اور آپ ان کی ایجوکیشن کو ٹیک کیئر کر رہے تھے۔ دیٹ واز دا مومنٹ جب میں نے اس کو دیکھنا شروع کیا کہ نور پروجیکٹ کام کیا کیا کر رہا ہے۔ اس میں آپ کی روٹی کا، آپ کے دسترخوان کا معاملہ، آپ کی ایجوکیشن کا معاملہ، ہیلتھ کا معاملہ، دے فیسینیٹڈ می، دیٹس وائی میں نے پھر اس پر بات کی۔ تھینک یو ویری مچ. اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے میاں صاحب کہ یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو نیک بندوں سے ملاتا ہے. اپنے منہ سے میاں مٹھو نہیں بن رہا. اللہ اللہ۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں نا اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نوکری سمجھتے ہیں. اور میرے ساتھ جتنے لوگ شامل ہوتے چلے جاتے ہیں، آپ کا پروگرام اتنا ہائی اینڈ پہ گیا، لوگوں اللہ نے اللہ مجھے اللہ۔ کالز کی، مجھے بتایا کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہم مارکیٹنگ نہیں کر رہے تھے بالکل. کیونکہ آپ بھی صحافی ہیں، آپ انفلوئنسر بھی ہیں. تو آج میں یہ رکھوں گا کہ ایک سوال آپ مجھ سے کریں گے، ایک سوال میں آپ سے کروں گا. تو آپ کے پاس، میرے پاس تو بہت سارے سوال ہیں، آپ کے پاس شاید کم ہو جائیں گے کیونکہ میرے پاس پورا نور پروجیکٹ ہے۔ نہیں، نور پروجیکٹ تو ہے آپ کے پاس. میرے پاس آپ کے بہت سارے سوشل ایشوز کے اوپر آپ نے بڑے اللہ چھاپے اللہ مارے اللہ ہیں. اللہ اللہ آپ اللہ۔ نے ہم بات کریں گے کہ یہ جو چائلڈ لیبر ہے اس کو کیسے روکا جائے. ہم بات کریں گے ملاوٹ کو کیسے روکا جائے. ہم بات کریں گے ذخیرہ اندوزی کو کیسے میرے روکا خیال سے جائے. ہم چائلڈ لیبر سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ چلیں اس سے شروع میں کر دیں. میں اس پر ایک مختصر سی چیز، کیونکہ میں نے اس پر بہت سارا کام کر رکھا بالکل بتائیں. ہے۔ جس ملک میں اور آپ پروان چڑھے ہیں، ایکچولی یہ ہمارا پرائیڈ ہے اور ایسے ہی ہے. یہی ہماری پوری دنیا میں شناخت ہے، ماں ہے ہماری۔ ایسے ہی ہے. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ڈائلما ہے کہ پیرنٹس، ایک عمومی دلیل دی جاتی ہے کہ جو غریب ماں باپ ہیں وہ کیا کریں۔ ایک ہارڈ لک یہ ہے سر کہ آپ دیہی کلچر میں چلے جائیں، آپ ایسے فیملی یونٹس دیکھیں گے جہاں پر ایک کے بعد دوسرا بچہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں، آٹھواں بچہ، اور وہ بیسیکلی ان کے یونٹس ہیں۔ ایسے ہی یہ ہے. ہمارا ڈائلما بن گیا کہ جتنے بچے زیادہ ہوں گے وہ اتنا زیادہ کام کریں گے اور ماں باپ کو کما کر لا کے دیں گے۔ تھوڑا سا آپ جنوبی پنجاب کی طرف چلے جائیں، یہ فلڈ آیا تو میں نے وٹنس کیا، آئی وینٹ دیئر سر، لوگوں کے 12 بچے، اللہ اور اکبر. جو گھر کی ماں ہے، گھر ڈوبے ہوئے تھے، وہ مائیں اور بچے مل کر اس گھر کی تعمیر نو کا کام کر رہے ہیں، اور باپ جو مرد صاحب ہیں جن کی ذمہ داری میں بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، وہ 2 3 چیزوں میں مصروف ہیں۔ یہاں سے تھوڑا سا کلچر ڈفرینٹ ہے، وہاں پر ٹی سٹالز ہیں جن کو ڈھابے کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ کو اس طریقے سے ایک ایک چارپائی کے اوپر 10 بندے بیٹھے نظر آئیں گے، ادھر سے منہ کر کے اوپر ٹانگیں اوپر رکھ کے، جیسے مکھیاں ٹی سٹال کو چمٹی ہوتی ہیں،
اور انہوں نے مونچھیں رنگی ہوئی ہیں, داڑھی کالی کی ہوئی ہے, بہترین سفید رنگ کی پگ پہنی, بہترین جوڑا پہنا مزے ہوا سے ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, یس, اور ان کے بچے اور ان کی وہ لیبر کر رہے بیویاں ہیں. وہ لیبر کر رہے ہیں. اور پھر وہی بچے فلڈ کی وجہ سے واپس آئے ہوئے تھے, انہوں نے پورے پنجاب میں اور سندھ میں نوکریاں کرنی ہیں, انہوں نے اپنا بچپن دوسروں کے بچوں کا بچپن پالنے میں گزار دینا ہے. اللہ اکبر. یہ بڑی ہارڈ لک ہے, اور اس میں خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, بلکہ یہ میرے لیے ایک آنر کی چیز ہے. آپ کے پروجیکٹ پر جا کر میں نے یہ دیکھا کہ اسی طرح کے بچے جن کے پیرنٹس بالکل عین اسی طرح کی معاشی کنڈیشن سے گزر رہے ہیں, جوجھ رہے ہیں, وہ بھی چاہتے ہوں گے کہ یار ہمارے بچے جائیں گے 5,000 10,000 روپیہ مہینہ کما کر لائیں گے, لیکن وہاں پر وہ بچے پڑھ رہے تھے. اور مجھے بہترین سکولز جو لاہور کے میں اپنے مائنڈ میں لاتا ہوں, مجھے وہ سپورٹس ڈے, باقی زیادہ چیزیں تو وہ جیسے جیسے آگے چلتے جائیں گے اس پر بات کریں گے, مجھے وہ بڑا اچھا لگا. آپ نے اپنے بچوں کا نوالہ دوسروں تک پہنچانے کا اور پھر لوگوں کے سے وہ اکٹھا کر کے ان کے منہ میں پہنچانے کا اور ان کی خدمت کا, یہ عزم آیا کہاں سے تھا؟ یہ لاہور میں ہم نے میاں صاحب کیا کیا کہ جو لیبر تھی اس کو ہم نے اٹھا لیا. ہم نے کہا ان سے لیبر نہیں کرواؤ, آپ کو راشن چاہیے ہم آپ کو راشن دیتے ہیں, آپ کو علاج چاہیے ہم آپ کو علاج دیتے ہیں, پیرنٹس سے کہا, پیرنٹس سے کہا آپ کو لیگل ایڈ چاہیے ہم لیگل ایڈ دیتے ہیں, اچھا, آپ کو بڑے بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیتے ہیں ہم اس کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیتے ہیں, اور جب تک آپ کے بچے ہمارے پاس ہیں ہم آپ کو راشن دیں گے. اچھا, اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسکروٹنی کس طرح سے کرنی ہے, آپ نے چیک کس طرح سے کرنا ہے کہ ایلیجیبل ہیں, واقعی یہ بہت بڑا ڈیزرونگ ہیں. میں نے دیکھا کہ آپ آٹے کے ایک ٹرک لے کے نکلتے ہیں, آپ لوگوں کو مار دیتے ہیں, لوگ ایک چھینا جھپٹی کرتے ہیں, انسانیت بھول جاتے ہیں. یہ انسانی رویہ نہیں, یہ کتوں کو ڈالنے والا تو ٹھیک ہے, یہ انسانوں کو ڈالنے والی چیزیں نہیں ہیں. ان کی اسکروٹنی ہے, ان کی لائن بنائے, ان کو چیک کریں کہ واقعی ڈیزرونگ ہے, تاکہ کوئی بندہ غلط تو نہیں لے کے جا رہا. ہمارے سینٹر پہ نور پروجیکٹ پہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم بچوں کو, اچھا یہ جو آبادی کا بحران ہوتا جا رہا, بحران کہہ رہا ہوں, آبادی جو بڑھتی چلی جا رہی ہے نا, اس سے پھیلاؤ کر رہی ہے, ہمارا اگلا ایٹم بم آبادی کا ہے. ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ نے 7-8 جیسے آپ نے کہا ایگزیکٹلی, وہ اس کو امپاور کرتے ہیں اپنے آپ کو, میرے 8 بچے نے تو میں جناب ویلا بہ کے 5,000 بھی کمانتے 40,000. میرے تک دس از رانگ پرسیپشن. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اور میں اس کی آواز بلند کریں گے. میں اپنے ہر پروگرام میں یہ سوشل ایشو کو سب سے بڑا سوشل ایشو سمجھتا ہوں کہ ہم بتائیں کہ بچے 2 3 4 سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے. 5واں بچہ آپ کے لیے زحمت ہو سکتا ہے, ملک کے لیے زحمت ہو سکتا ہے. یہ شاید کچھ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے لوگ اس کو برا سمجھیں. نہیں, اس کے لیے نہیں, اس میں اسلام بھی اس کو کنڈیم نہیں کرتا. اس سچویشن میں اسلام باقاعدہ آپ کو کاؤنسلنگ دیتا ہے کہ بھائی آپ نے اپنے چادر دیکھ کر بھی پاؤں پھیلانی ہے, وہ چیز بھی. اور ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں, ہم بات جنرلی ایز اے انسان کر رہے ہیں کہ ایک ماں ہے, وہ اس کے نیوٹریشنز پورے نہیں ہو رہے ہیں, اب بچے پہ بچہ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے, اس کو کیا آپ سمجھتے ہیں وہ انسان نہیں ہے؟ آپ نے اس کوئی گیپ نہیں ہے, ہر سال ایک بچہ پیدا ہونا کتنا مشکل ہے, میں سمجھتا ہوں. عورتیں شاید ہمارے ساتھ اس چیز پہ کھڑی ہوں اور کہیں کہ باقی یہ بات ٹھیک ہے, لیکن کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, چائلڈ لیبر, آپ پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کتنا مشکل تھی, کیونکہ پیرنٹس بھی تو نہیں نا سمجھتے. نہیں, پیرنٹس سمجھتے ہیں, مرد نہیں سمجھتا ہے, پیرنٹ میں جو عورت ہے وہ سمجھتی ہے. مرد کے لیے ایشو یہ ہے کہ ایگزرشن نہیں ہے یہاں پہ, انٹرٹینمنٹ کے اور ذریعے نہیں ہیں, تو شاید یہ بچوں کو روکنا اس کے قسمت میں نہیں ہے. شاید کوئی اب اس طرح کی تشہیر بھی نہیں ہوتی ہے کہ آپ کس طرح سے بہبود آبادی کے اوپر کام کر سکتے ہیں. While talking about your project, جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بچوں کو آن بورڈ لیں گے اور ہم ان کی فیملیز کو ٹیک کیئر کریں گے, ہم ان کو راشن دیں گے, عمومی طور پر ہوتا ہی ہے, پیرنٹس کہتے ہیں نہیں جی, اور آپ کی وہ ساری ایفرٹ ان وین چلی جاتی. اس کو کیسے آپ نے دیکھا؟ اس کا اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکول ہونا, اچھا, بچوں کو محبت ملنا, بچوں کو کھانا ملنا, بچوں کو یونیفارم ملنا, مطلب ان کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا ہے اسکول میں, 1 روپیہ بھی. آپ کے نا جب اس کے 4 بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں, وہی تعلیم کی جو قیمت ہے باہر وہ 30,000 روپے پر چائلڈ ہے, اور ہم اس کے بچے کو فری پڑھا رہے ہیں. تو ہر ماں باپ اپنے بچے کو آج کل پڑھانا چاہتا ہے. لاہور میں کم از کم یہ اویئرنیس ہے, کیونکہ ماں باپ کام کر رہے ہیں, اب ماں کام کر رہی ہے, باپ کام کر رہا ہے, بچے فری پڑھ رہے ہیں, ان کا کھانا فری مل رہا ہے, ان کا راشن فری مل رہا ہے. تو وہ یہ اویئرنیس دینا ہمارے لیے آسان تھا. اور اب ہم نے اس وقت ہمارے اسکول میں 780 بچے ہیں, ماشاءاللہ, یہ چھوٹے بچے جو میٹرک تک کا اسکول ہے. اور ٹیکنیکل ایجوکیشن انہی کے بڑے بچے جو کچھ بھی نہیں, جنہوں نے کیا, جو گھروں میں کام کر رہے تھے 10-12 ہزار پہ, ان کو ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن میں لے آتے ہیں. ویری گڈ.
تو ویری یہ گڈ، ہمیں اسکلفل کر دیں اسکلفل کر دیتے ہیں. تاکہ وہ اپنا کل کو روزگار اور کما سکیں. میاں صاحب پوری دنیا میں یہ ہے، میں لنڈن میں رہا ہوں، وہاں پہ سٹی اینڈ گلڈ کے کورسز ہوتے ہیں، ایوننگ کلاسز ہوتی ہیں. وہ بچے کو وہاں پہ بھی تعلیم اتنی کوئی نہیں ہے کہ وہ ہر بچہ نہیں پڑھتا ہے، وہ کوئی میٹرک انڈر میٹرک ہے، یہ وہاں پہ جی سی ایس سی کہتے ہیں، تو جی سی ایس سی کر کے ویلے پھر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو پھر ٹیکنیکل 2-4 مہینے جب یہ سال دھکے کھاتے ہیں تو پھر وہ ٹیکنیکل اسکول میں جاتے ہیں، وہاں ٹیکنیشین بنتے ہیں، تو پھر کام پہ آ جاتے ہیں اور اس طرح وہ اپنے گھر کو یا اپنے آپ کو چلاتے ہیں. تو یہ معاشرے میں ہے. اب میاں صاحب ایک تو یہ ہو گیا چائلڈ لیبر والا، دوسرا ملاوٹ. میں آپ کو ایک واقعہ سنانے کے بعد شہد کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے میں دیکھتا ہوں یہاں پہ ہر جگہ جگہ کارنر پہ شہد بک رہا ہے، اور خالص شہد لکھا ہوا ہے، اسلامی شہد لکھا ہوا ہے، یہ والا شہد لکھا ہوا ہے. مجھے ایک چیز بتائیں کہ شہد کی پیورٹی کے اوپر سنت ہے، شہد کی پیورٹی قرآن میں ذکر ہے. اور میں نے ایک چینل 4 لنڈن کے اندر ایک ڈاکومنٹری دیکھی جس کے اندر ایک درخت کے اوپر چھتا لگا ہوا ہے مکھیوں کا، شہد کی مکھیوں کا، اور 2 مکھیاں نیچے جاتی ہیں. ایک پب ہے، اس کے کوئی بیئر پی کے گیا ہے تو اس کے گلاس کی جھاگ پیتی ہیں وہ. اچھا وہ بتاتا ہے گورا کہ یہ جھاگ اور یہ بیئر مکھیوں پہ اسی طرح اثر کرتی ہیں جس طرح انسان پہ نشہ. سیم ریئیکشن ہے. اچھا اب وہ نشے میں جا رہی ہیں چھتے کی طرف، تو چھتے میں سے 2 گارڈ نکلتے ہیں کالے رنگ کے، ڈفرنٹ. ایک مکھی پیلی اور کالی ہوتی ہے، تو وہ کالے گارڈ ہیں، وہ اندر سے نکلے اور ان کو باقاعدہ وہ بیٹ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں کہ ادھر نہیں آنا، اس کی پیورٹی کو آپ خراب ہیں. گن سے اٹھی ہوئی مکھی کو نہیں آنے دیں گے، نشے والی چیز کو نہیں آنے دیں گے، یہ اس کی پیورٹی ہے. اور ہم یہاں پہ ملاوٹیں کر کر کے اور شیرہ ڈال کے اور پتہ نہیں کیا کیا ڈال کے. لیکن سر جنت میں تو ہم نہیں جانا. یہ بڑی مزے کی بات ہے. ہم لوگ اس پر بڑے مطمئن ہیں کہ سب 2 نمبریاں ہم کریں گے، پھر ہم سب 2 نمبریوں کا جواز بھی تلاش کریں گے، پھر ہم 2 نمبریوں کو لیگلائز بھی کریں گے. اللہ سر ہارڈ لک دیکھیں، میں ایک بڑا پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں نے اپنے 2018 سے لے کے ٹل ڈیٹ جو پروگرامز کیے ہیں، اس کے اندر کوشش کی ہے کہ عام آدمی کو جو ایشوز سے جوجھنا پڑتا ہے ہم اس کو سامنے لے کر آئیں. سر آئی کین بیٹ اپون اٹ کہ مجھے آپ کوئی ایک فوڈ پاکستان میں ایسے نہیں بتا سکتے جس کی امپیورٹی کے حوالے سے شکوک نہ ہو، یا ہم اس کو کیسے کلیم کر سکے سینہ ٹھان کے کہ بھائی جی یہ پیور ہے. وہ صرف گھر کا ہو سکتا ہے، وہ گھر کا بھی نہیں ہو سکتا سر. میں تو اب یہاں پہنچ گیا. دیکھیں میری بات، مجھے ایک دوست نے میسج کیا کل، اب دوست بھی نہیں، ایک رینڈم شخص نے، اور وہ مجھے بڑی معذرت کر رہا ہے کہ میاں صاحب اگر آپ برا نہ منائیں، یہ میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں، کل میں نے جاتے ہوئے گھر پڑھا کہ اگر آپ برا نہ منائیں تو دودھ میرے بچے چھوٹے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کہاں سے لیتے ہیں، جہاں سے لیتے ہیں ہمیں بھی بتا دیں، شاید وہاں سے خالص مل جائے. ایکچولی وہ مجھے پوائنٹ آؤٹ کروانا چاہ رہا تھا کہ بھائی دودھ کی ایشو پر بھی بات کریں. اللہ اکبر. تو میں اب سارے راستے یہ سوچتا جا رہا ہوں کہ میں اس کو کیا بتاؤں. میں نے اس کو رپلائی نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ بھائی مجھے خود کو نہیں پتا کہ کہاں سے خالص ملے گا. آپ بہت اچھا لیں گے، پانی نہیں ملاتے جی، مثال کے طور پہ گندے نالے کا پانی نہیں ملایا، ٹیکا لگا دیں. وہ ٹیکا بھی تو لگایا نا. پھر آپ نے جو اس کو کھلایا وہ کہاں سے؟ آپ سبزی، گرین ویجیٹیبلز بہت ہیلدی ہیں، آپ کو ڈاکٹرز، آپ کے نیوٹریشنسٹ، آپ کے ڈائٹیشنسٹ سب کہتے ہیں کھائیں. بھائی وہ ساری آرسینک زدہ ہیوی میٹلز کو فیس کرنے کے بعد گندے پانی میں اگ کر آئیں گے. نہ کریں آنیسٹلی. پورا لاہور جو گرین ویجیٹیبلز کھاتا ہے، جس میں آپ کی پالک آ جائے، آپ کی ہری مرچ آ جائے، آپ کی بند گوبھی آ جائے، آپ کی گاجر آ جائے، آپ کی مولی آ جائے، یہ سب گندے نہیں سر. نہر کا پانی تو وہ کدھر جاتا ہے؟ نہر کا پانی بس چلا جاتا ہے جہاں بھی جانا ہوتا ہے، نہر کا پانی تو نصیب ہی نہیں ہوتا. ڈرینز پر ساری سبزیات جو ہیں ان کو کاشت کیا جاتا ہے ڈرینز پر. آپ بابو صابو نکل جائیں سر، آپ کو ایسی گرینری نظر آئے گی کہ آپ کا دل اش اش کر اٹھے گا. لیکن اگر آپ نے غلطی سے گاڑی نیچے اتار لی اور آپ دیکھنے چلے گئے سر، آپ گھر سبزی نہیں کھا سکتے. آپ نے دیکھی ہے، میں مانتا ہوں ایگزیکٹلی. اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا، میرے تو پتہ نہیں میں نے سبزیاں کھاؤں گا کہ نہیں کھاؤں گا. اللہ اللہ، اس کا مطلب خود اگانی پڑیں گی سر. خود مجھے نہیں سمجھ آتی، ہمارا کلچر تھا، اب کہاں گیا؟ میاں صاحب یہ بتائیں کہ یہ خود نہیں کھاتے؟ بالکل کھاتے ہیں. مزے کی بات بتا دیتا ہوں، میں نے ایک ریڈ کیا سیالکوٹ میں، اور اس میں ہم نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا وہ فوڈ ریڈ تھا جو ہماری ٹپ پر ہوا. ہم فوڈ اتھارٹی کو ساتھ لے کر گئے سر. 17,000 kg اچار، جو کہ باتھ روم دھونے والے کیمیکلز ایسڈ کے ساتھ اس کو
تیار کیا جاتا تھا. اوہ مائی گاڈ. آپ کے تمام بھٹورے والوں پر وہ بکتا ہے کیونکہ اس اچار میں سب سے مہنگی چیز تو تیل ہے. اللہ آپ اکبر. اماں سے جا کے پوچھیں, کسی خاتون سے پوچھیں, شاید آپ کو خود بھی اندازہ ہوگا, میں تو چونکہ دہی کلچر سے ہوں, اچار نرم ہوتا ہی تیل کے سر پہ ہے. وہ تیل سب سے مہنگی چیز ہوتی ہے, ہم نے اس کو بچانا ہوتا ہے, ہم اس سے نرم کرتے ہیں ایسڈ کے ساتھ جو کہ واش روم کلیننگ اور انڈسٹریل کلیننگ کے لیے استعمال اوئے ہوتا ہے. ہوئے ہوئے پھر ہوئے. اس کے بعد وہاں پہ خواتین مرد پوری آبادی بنا رہی تھی, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, جب میں نے ان سے بات کی میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کہتے تھے ٹھیک تے ہے. میں کیا کیسے ٹھیک ہے, اس میں تو کائی لگی ہے, بدبو ہے, اور یہ بات اوپر لکھا ہوا ہے اٹ از ہارمفل فار ہیومن یوز, آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے, کلیئرلی لکھا ہے کہ آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. وہ خاتون, بلکہ ہر خاتون ہی یہ کہہ وہ رہی آپ نے تھی. پھر اچار ضائع کروایا؟ ضائع کروایا سر. میں آپ کی مہربانی ہے. تقریباً 11.5 گھنٹے کا ہمارا یہ آپریشن چلا, جس میں سے ہم نے صرف 32 منٹ ٹی وی پہ دکھائے تھے, اللہ صرف اکبر. 32 منٹ, 11.5 گھنٹے ہم وہاں پر. اچھا, اب وہ کیا کہتے ہیں, یہ آپ نے پوچھا تھا نا کہ کیا خود بھی کھلاتے ہیں. سر وہ خاتون نے کہا ادھر آ چھوٹے, اپنے بیٹے کو بلایا, اے کھا کے بھی کھا. اس نے سر یوں اٹھایا, اس نے منہ میں ڈالا. That's it. Then what? وہ دکھاوے کے لیے ہو سکتا سر ہے. میں نہیں مانتا وہ کہ دودھ میں ملاوٹ کر کے سر کوئی اپنے کر بچوں کو لیتے پلائے گا. ہیں, یہ ہم نیکسٹ لیول پہ, پرو میکس لیول ہو گیا ہمارا. کمال ہے. ہاں میں ہاں ہم کر لیتے ہیں. اب ہمیں یہ بڑا عذاب ہے کہ ہماری سمپتی اس شخص کے ساتھ ہے جو ہمیں لوٹ رہا ہے, جو برباد کرے. میں تو کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھنے میں آپ کو صحیح غریب کہہ آدمی رہے ہیں لگ رہا میاں ہے. صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ جس بندے نے دودھ میں ملاوٹ کی ہے وہ اپنے بچوں کو نہیں پلاتا ہوگا, جس نے فوڈ میں ملاوٹ کی اپنے بچوں کو خالص سر کھلاتا بالکل ہوگا, کھلاتے ہیں, خود بھی کھلا رہے بالکل ہیں. کھلاتے ہیں. سر میں آپ کو بتاؤں, مجھے وہ فوڈ اتھارٹی کے ایک صاحب تھے, کہتے میاں صاحب, میں نے اس سے خاتون کو کہا, میں نے کہا کہ یہ آپ کھا سکتی ہیں, جس کے جواب میں اس نے اپنے بچوں کو بلایا. وہ میرے کان میں آیا, اب چونکہ کیمراز آن تھے, اس کو یہ لگا کہ کہیں میں جھوٹا نہ ہو جاؤں, حالانکہ میرا وہ معاملہ ہی نہیں تھا. تو وہ مجھے آ کہتا ہے, میاں صاحب نہ کرو, نہ کھا جانا جی. ایکچولی, اور اٹ ہیپنڈ, Oh my اس نے goodness. خود نہیں کھایا, اس نے اپنے بچے کو بلایا. Oh my God. میں اس کا منہ تک رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں یہ کیا اگر ہو رہا کوئی ہے. اور کہتا تو میں شاید بلیو نہ کرتا, لیکن سر ریکارڈڈ پڑا ہوا آپ کا ریکارڈڈ ہے یہاں پہ. اوئے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, آپ اچار کھانا نہ چھوڑ دیجیے گا, گھر میں بنا گھر میں لیجیے بنا گا, کے گھر میں کھائیں, بنا لیجیے اماں گا, کے ہاتھ کا. اماں کے ہاتھ کا کھائیے. اچھا میاں صاحب, آپ کا سوال ہے اب. سر میں دیکھیں, وائل ٹاکنگ اباؤٹ فوڈ سیفٹی, نور پروجیکٹ ایک بڑا بہترین کام کر رہا ہے, اور اس پر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو ناظرین ڈاؤٹ ہو تو اس پہ نیچے ایڈریسز آپ کے پاس آ رہے ہیں, اینی ٹائم یو کین وزٹ دس پروجیکٹ. بالکل سر ٹھیک ہے, دسترخوان کا پروجیکٹ, بالکل اور ٹھیک ہے. خالی پیٹ والے شخص کے منہ میں نوالا, یعنی حقدار تک پہنچانے کا کام کب شروع کیا, اور اس کی پیورٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے, اسٹینڈرڈ فوڈ کو مینٹین رکھنے کے لیے کیا کر رہے ہیں, یا صرف بس دیکھ پکائی اور تقسیم؟ اچھا, میں نا چاہتا ہوں میاں صاحب آپ وزٹ کریں ہمیں, خاص طور پہ کچن ہمارا, کیونکہ آپ نے بہت کچھ دیکھا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو راشن میرے گھر میں آتا ہے جہاں سے, وہیں سے راشن نور پروجیکٹ میں جاتا ہے. 3,000 لوگوں کے لیے روزانہ فریش کھانا بنتا ہے. ویری گڈ. میں آپ کو چاہوں گا کہ وہاں پہ آپ آ کے دیکھیں. وہ بچہ ایک وہاں پہ اسکول میں 800 بچے وہ بھی کھاتے ہیں, جو بڑے بچے ہیں 1300 تو بچے ہمارے کھانا کھاتے ہیں. پھر میرا سٹاف ہے 140 کا نور پروجیکٹ کا, وہ کھانا کھاتا ہے. پھر محلے سے بچے اور عورتیں آتی ہیں, اس کے بعد مزدور اور جو بھی بھوکا ہے وہ وہاں پہ کھانا. تو تقریباً 3,000 لوگوں کا کھانا, اللہ برکت دے. 2 ہاسپٹل کو کھانا جاتا ہے. وہ علیحدہ سے پکتا ہے مریضوں کے لیے اسپیشل کھانا, اور وہ لو سپائس اور کم آئل والا. جی کم. اچھا, آئل, چینی, اس میں مرچیں, مسالہ ٹاپ کلاس کا. یہ میں آپ سے چاہوں گا ریویو کرنے کے بعد آپ نے پروگرام کرنا ہے, زندگی رہی تو اور آپ وہاں پہ بیٹھ کے کھانا بھی کھائیں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ, انہیں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے. جب آپ میرے جیسا بندہ یا آپ جیسا بندہ جب پن پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے کسی کو, اور ان کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے تم اپنے بچوں کو بھی اگر یہ کھلاؤ تو تمہیں شرم آنی چاہیے, تو میں اپنے نور پروجیکٹ میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آئیں, آپ کچن دیکھنے کے بعد کہیں گے میں نے بھی یہاں کھانا. ویری گڈ. تو یہ ایک فرق ہے. آپ خود کھاتے ہیں؟ میں خود روزانہ وہاں پہ ٹیسٹنگ کرتا ہوں, اور بعض دفعہ بھوک لگی تو میں کھا بھی جاتا ہوں. دسترخوان بھی شیئر میرے لیے وہ سب سے مہنگا ریسٹورینٹ ہے. میرے لیے وہ ایک پلیٹ 10,000 روپے کی ہے. ماشاءاللہ. اگر آپ میرے ساتھ کہیں گے مجھے 20,000 جمع کرانا پڑے گا. اللہ اللہ. اس لیے میں کھاتا ضرور ہوں, کیونکہ پھر میں کنٹریبیوٹ بھی کر دیتا ہوں. ویری گڈ, ویری گڈ. یہ کیونکہ ان کا کھانا ہے نا, میں نہیں کھا سکتا. بالکل صحیح ہے. لیکن ان کا کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نہیں کھا سکتا ایسا کھانا. مطلب چاول آپ دیکھیں گے ٹوٹا چاول نہیں ہوگا, اچھا چاول ہوگا. آپ دالیں دیکھیں گے بہترین دالیں ہوں گی. چینی دیکھیں گے باقاعدہ وہ چینی جو میرے آپ کے, اول تو میں کوشش کرتا ہوں چینی کم سے کم آپ کھائیں.
اپنے وزن کو اور یہ شوگر سے بچیں. تو وہ تو ہم کھانا تو بہترین دے رہے ہیں ان کو. اب اصل چیز ہے کہ سٹنٹنٹ گروتھ جو ہو رہی تھی کہ گندا کھانا، گندا دودھ، گندا گھی، گندا یا شہد ملاوٹ والا سٹنٹنٹ گروتھ کے باعث بنتے ہیں. اگر میں بھی یہ کروں گا تو آپ بچے کو دیکھیں گے چھوٹے قد والا. آپ میرے اسکول میں آئیں، آپ دیکھیں گے بیٹیوں کے قد میرے سے اوپر چلے گئے ہیں. ماشاءاللہ. دس از بیکاز آف ون فوڈ نیوٹریشنز کا بہت بڑا مسئلہ ہے. نیوٹریشن. ہاں. یس. تو یہ ہمیں اس کا فائدہ ہے. اور اب اچھا میرا اس میں ہمارے اب پاس میرا کوئی سوال نہیں ہے. آپ کا ہے، لیکن ایک سوال اچھا میں پہلے کروں کر گا، لیں، اس کے لیے میں کر معذرت چاہوں کر گا. لیں کر لیں. ہمارے پاس اس نیوٹریشن کے سائیکل کو مینیج کرنے کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں، کچھ نیوٹریشنسٹ، کوئی ڈاکٹرز جو ان چیزوں کو میک شور کر رہے ہوتے ہیں، کوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسا بھی کوئی سسٹم ہے؟ بڑا زبردست سسٹم ہے. اور سوال بھی اس لیے اچھا ہے کہ ہم یہ بتانا بھول گئے کہ نور پروجیکٹ اب ایک 65 بیڈ کا ہاسپٹل بنانے جا رہا ہے. ارے واہ، ویری گڈ. آپ یہ بھی آ کے دیکھیں گے، جو کہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر سپرنگ کے اندر اوپن ہونے جا رہا ہے. انشاءاللہ. اور اٹ از گوئنگ ٹو بی اے نرسنگ ہاسپٹل. یہ بھی یونیورسٹی Very آف good. لاہور نے ہمیں اپنے شیڈو میں لے لیا، ہمارے ساتھ کولیبریٹ کر لیا. اب یونیورسٹی آف لاہور ہمارے ہاسپٹل کو وہ چلائے گی. یونیورسٹی آف لاہور کا ٹیچنگ ہاسپٹل آپ کا ہاسپٹل بن گیا ہے الحمدللہ. ویری گڈ. اب آپ سوچ لیں، ہمارے پاس نیوٹریشنز بھی ہیں، ہمارے پاس ڈاکٹر بھی ہیں، MBBS ہیں، اور سینئر ڈاکٹرز بھی ہیں. تو ہم چائلڈ اسپیشلسٹ آتے ہیں وہاں پہ، جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کون کون سا کھانا کس کس دن پکنا چاہیے. Very اور good. سبزیاں، انڈے، چاول اور ان کی روٹی کی مقدار، آٹا، پیور آٹا وہ بچے کھا رہے ہیں. میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں ان کی نیوٹریشنز، Very ان کی good. ویلیو دیکھیں گے. ہمارے بچوں کو ذرا آ کے دیکھیں، آپ ان کے چہروں پہ انشاءاللہ. رونقیں دیکھیں گے، آپ کو مزہ آ جائے گا آپ کو. تو یہ آپ کے سوال کا Now جواب it's your turn, sir. میرا بائی ٹرن. اچھا پھر ہم سوشل ایشو پہ آتے ہیں. پہلے تو تھینک یو ویری مچ کہ آپ یہاں پہ آئے اپنا Oh, I'm قیمتی honored. ٹائم میں I'm سے. honored. یہ ہمیشہ کہنا پڑتا ہے. اللہ عزت ہے. تو آج کل شادیاں تو میری بیگم بھی انتظار کر رہی ہوگی کہ کب یہ پہنچتا ہے گھر، تو ہم شادی پہ جاتے ہیں. اللہ. تو آپ کے ساتھ سوال ایک سوشل ایشو کے اوپر بسم پھر، اللہ. کہ معاشرے کے اندر ایک اور چیز ہے، وہ میں ہمیشہ سٹاپ پہ رکتا ہوں تو بہت سارے ٹرانسجینڈر اور مائیاں اور یہ بھکاری مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی کسی طرح سٹریم لائن کیا جائے، لیکن اس کے پیچھے کیا پرابلم ہے کہ میں ان کو کہتا ہوں آؤ میرے سینٹر پہ، کیوں نہیں آتے ہیں؟ آپ جانتے ہوں گے کیا وجہ، یہ پروفیشنل ہے یا ان کے پیچھے کوئی اور کام ہو رہا ہے؟ یہ بتائیں گے کیا کل چکر میں ہے؟ جا رہا ہوں، بلکہ آج رات 3 بجے میں راولپنڈی نکل رہا ہوں، اور یہی بیسک ریزن ہے. ایک ہیپننگ بتا کے پھر اس کے جواب کی طرف آتا ہوں. یہ میرے خیال سے وہ ہیپننگ ہی ساری بات کو ایکسپلین کر دے گی. سر ڈائلما یہ ہے کہ 2006 میں ایک پولیس اہلکار پولیس میں بھرتی ہوتا ہے، اور 2012 میں اس کو سائیکولوجیکل سچویشن آتی ہے جس وجہ سے اس کو پولیس سے فارغ کر دیا جاتا ہے. ٹریٹمنٹ چلتا رہتا ہے، وہ ریکور کر جاتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی 2016 میں وہ غائب ہو جاتا ہے. اچھا، اغوا ہو جاتا ہے. اس کے اغوا کے لیے پرچہ بھی ہو جاتا ہے، اس کی تلاش بھی، اس کی فیملی 7 سال اس کو تلاش کرتی ہے، اور ملتا بلا کہاں سے؟ اچانک سے راولپنڈی سے ہی ملتا ہے. اللہ اکبر. ان 7 سالوں میں اس بیچارے کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کو کڈنیپ کیا گیا، کڈنیپ کر کے اس کے ہاتھ توڑے گئے، اس کے پاؤں توڑے گئے، اس کو سندھ کے ایک علاقے میں لے جا کر بھیک منگوائی جاتی رہی. اللہ جب اس کو دوبارہ مینٹل کنڈیشنز ہوئیں، اب اس کی حیت بدل چکی ہوئی تھی، اس کو اٹھا کر واپس لے آئے راولپنڈی. وہ روٹین کے مطابق گلے میں وہ ڈال کے کیا کہتے ہیں، نہیں وہ اسپیکر ڈال کے، چھوٹا اسپیکر، اور اس کے اوپر لگا ہوا، اس کی زبان متاثر ہو چکی ہے، وہ بول نہیں سکتا، اور سائیکولوجیکلی وہ دوبارہ یس میں رات 3 بجے جا رہا ہوں انشاءاللہ. تو وہ اب اس کا ایک بیچ میٹ اس کو وہاں دیکھتا ہے کہ یار ایتے فلانا بھائیا لگ رہے ہیں. وہ اس کے پاس جاتا ہے، اسے بات کرتا ہے، تو وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں بتانے کی کوشش کرتا ہے. وہ پولیس سے رابطہ کرتا ہے کہ بھائی یہ تو فلاں بندہ ہے، اور وہ اس کو ریکور کر کے اس کی فیملی سے ملوا دیتے ہیں. سر پرابلم اس کہ آپ جتنا مرضی زور لگا لیں گے، آپ اس کی ایک پرپورشن کو تو سٹریم لائن کر سکتے ہیں، اور اگر اس سے زیادہ ہو گیا تو اٹ ول بی سم تھنگ لائک اے بلیسنگ. وجہ کیا ہے کہ میں نے کل بھی یہ ریکویسٹ کی گورنمنٹ سے کہ بھائی آپ یہ جو بھیکاری سڑک پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ بیچارے لاوارث پڑے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ان کی گودوں میں، اور وہ بچے نہ جانے کتنے بچوں کے اغوا کے پرچے ہوئے ہیں. ہسپتالوں سے بچے چوری ہو گئے. سر آپ کو پتا ہے بچہ کرائے پہ ملتا ہے. Oh my goodness. بچہ بھیک مانگنے کے لیے دہاڑی پہ کرائے پہ مل رہا ہے. سر Oh my God. آپ لیں، گود میں بٹھائیں، اس کو دودھ پلاتے رہیں،
भीख मांगे। क्यों? क्योंकि जब आपकी गोद में बच्चा है तो दिल ज्यादा पसीजेगा, आपको भीख ज्यादा मिलेगी। सर, जब तक अल्लाह इसको स्ट्रीमलाइन नहीं किया जाएगा, आप असल जरूरतमंद को तलाश नहीं कर सकते, और असल जरूरतमंद को तलाश करके उसकी मदद नहीं कर सकते। इससे सर, आगे गाड़ियां आती हैं, डाले आते हैं ड्रॉप करने के लिए उनको ड्रॉप करने के लिए और पिक करने के लिए, और ऊपर पे पैरा दिया जाता है कि किसी से बात ना करें, इधर उधर ना जाएं। ये हार्ड मियाँ साहब, लक है। इससे आगे नाजरीन मेरी हिम्मत नहीं है बात करने की। मैं मियाँ साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा अल्लाह करता आपसे हूँ, इज्जत का मामला करे। लेकिन एक चीज़ मैं कहता चलूँ आपको कि प्लीज़ कि चौराहों पे चौकों पे खड़े हुए इन कमर्शियल वकीलों को कभी कुछ ना दें, इन्हें झाड़े नहीं, बदकार ना दें, ठुकराएं नहीं, लेकिन चुप करके निकल जाएं प्लीज़। और इनके लिए वहाँ दुआ करें। इनके लिए दुआ करें और कोशिश करें गवर्नमेंट हमारे साथ मिलके इनको यहाँ से लेके जाए और जाके इनका इलाज करवाए या इनको अपने जगह पे पहुँचाए जहाँ पे इनकी सही जगह है। आज तक के लिए शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम।